السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو انجینئر علی مرزا کی وجہ سے پتہ چلا کہ ان گمراہ فرقوں کے یہ عقائد یا خیالات یا اعمال یا نظریات ہیں، جیسے مختلف لوگوں کے نام پر کلمہ۔ آپ نے کہا کہ آپ کو علی مرزا کی وجہ سے پتہ چلا ہے، تو میرے بھائی اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ علی مرزا حق پر ہے، علی مرزا ہدایت پر ہے؟ سن لیجئے کان کھول کے اچھی طرح اور دلیل کے ساتھ، دلیل بھی ایسی کہ اس کا جواب کوئی نہیں ہوگا۔ اس دلیل کے ذکر کرنے سے پہلے سن لیجئے کہ علی مرزا شیطان ہے، علی مرزا مردود ہے، علی مرزا اس کو نیم رافضی کہا گیا۔ اور علی مرزا کی یہ جو مختلف ویڈیوز ہمارے پاس ہمارے گروپس کے اندر آتی ہیں کہ جناب یہ ویڈیو ہے، یہ تحریر ہے، یہ وائس ہے، اس پر ہم جواب دیں۔ جب وہ ویڈیوز اور اس کی باتیں ہم سنتے ہیں تو 50% یعنی نیم رافضی سے بڑھ کر یہ رافضی نظر آتا ہے۔ اب یہ اوپر ویڈیوز کے اندر یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی جماعت کو باغی بتا رہا ہے نا، یہی بھائی نے کہا ہے نا۔ اور حضرت حسن بن علی علیہ السلام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں، ان کی بیعت کر رہے ہیں، ان کو خلیفہ حکمران مان رہے ہیں اور ان سے وظائف لے رہے ہیں۔ تو اب میں کیا کہوں؟ کیا اہل بیت اور صحابہ سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ باغیوں کے سامنے کھڑے ہونے کی بجائے ڈھیر ہو جایا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ، اگر علی مرزا کے بقول حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کی جماعت باغی تھی تو جناب حضرت حسن بن علی علیہ السلام پر کیا فتویٰ آپ لگائیں گے؟ میں تو وہ لفظ زبان پر لاتے ہی ڈرتا ہوں نا۔ آپ کیا فتویٰ لگائیں گے نواسہ رسول پر؟ آپ کیا فتویٰ لگائیں گے شہزادہ جنت پر؟ ذرا بتائیے۔ باغیوں کے ساتھ لڑا جاتا ہے کہ باغیوں کے آگے ڈھیر ہو جایا کرتا ہے؟ اور نبی علیہ السلام کی حدیث، میرا یہ نواسہ یعنی حسن بن علی علیہ السلام مسلمانوں کی دو جماعتوں کے بیچ میں صلح کرے گا۔ تو پیغمبر تو اسے معاویہ اور معاویہ کی جماعت کو مسلمان کی جماعت بتا رہے، اور یہ چمڑی بکری والی اور دمڑی سور والی، یہ علی مرزا بھونکنے والی زبان، یہ جناب معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھونک رہا ہے، تو نبی علیہ السلام پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ دو باتیں آپ کے ذمہ چھوڑ رہا ہوں، خود لگاؤ۔ مولا حسن بن علی علیہ السلام پر کیا فتویٰ ہوگا کہ جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو تسلیم کر لیا، بیعت کر لی، وظیفے اور وظائف لیے؟ اور جناب نبی علیہ السلام پر کیا فتویٰ ہوگا کہ جناب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا نواسہ، میرا بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے بیچ میں صلح صفائی کا ذمہ جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گا؟ آپ ادھر جو فتویٰ لگائیں وہ آپ کا کام ہے، نبی علیہ السلام پر اور حسن علیہ السلام پر۔ میں علی مرزا پہ فتویٰ لگا رہا ہوں، یہ 50 سے بھی اوپر کہیں رافضی ہے، نیم رافضی نہیں ہے۔ غالباً سید توصیف الرحمان شاہ صاحب بھائی حافظہ اللہ نے اسے نیم رافضی کہا، میں کہتا ہوں یہ نیم رافضی نہیں ہے، یہ نیم سے نیم بنے گا 100 میں 50 نا، تو یہ 80 اور 90% رافضی ہے۔ اور وہ دن دور نہیں کہ جب اس خبیث کی رافضیت کھل کے سامنے آئے گی۔ اب آپ نے کہا، یہ آپ کی پروفائل پر نام نظر آ رہا ہے سید، آگے آپ کیا ہیں پتہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ کو علی مرزا کی وجہ سے پتہ چلا کہ یہ لوگوں نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ بھی بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ علی مرزا کوئی بندے دا پوترے؟ ہاں، آپ کو علی مرزا سے یہ پتہ چلے۔ آؤ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ آیت الکرسی کے فضائل میں ہے۔ آیت الکرسی کہاں پر ہے آپ جانتے ہوں گے نا، پارہ نمبر 3 میں ہے، اور سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے۔ اور اس آیت الکرسی کا پڑھنا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فطرانے کے مال پر نگران بنایا گیا۔ شیطان آتا تھا، چوری کر کے جاتا تھا، ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا۔ شیطان نے منت سماجت کی، بھئی چھوڑ دو، غریب بندہ ہوں، کل نہیں آؤں گا،
لیکن وہ شیطان تھا، وہ کل بھی آ گیا، پھر ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، پھر منت سماجت کی، ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، یہ اگلے دن پھر آ گیا، کیا کیا؟ اگلے دن یہ پھر آیا۔ اب ابو ہریرہ نے کہا، صحابی نے کہا کہ آج تو میاں تجھے میں ضرور عدالت میں پیش کروں گا۔ تو پھر شیطان کہنے لگا، ابلیس کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر آپ وہ پڑھ لیں تو آپ اور آپ کا مال محفوظ رہے گا، اگر وہ آپ پڑھ لیں تو آپ اور آپ کا مال محفوظ رہے گا۔ اور اس نے جاتے ہوئے کیا بتایا کہ جناب آپ رات میں آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی علیہ السلام نے پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا؟ کیا بتایا؟ تمہارے چور کا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ یہ کہہ کر گیا ہے آج کی رات کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، قرآن کی آیت پڑھ لیا کرو، تو اور تیرا مال شیطان ابلیس سے، شیاطین سے محفوظ رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جھوٹا تھا مگر بات سچی بتا گیا۔ علی مرزا جھوٹا ہے پرلے درجے کا، مگر جو آپ کو بتایا نا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ پڑھتے ہیں، تو یہ بات اس کی سچی ہے وہ جھوٹا، ہے وہ دشمن اسلام، ہے وہ جناب چمڑی اور تے دمڑی اور۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کیا ابلیس کو آپ عالم دین تسلیم کر لو گے، یا کل سے سید جی آپ ابلیس کا بھی ادب و احترام شروع کر دو گے؟ ابلیس بڑا چنگا بندہ ہے، ابلیس نے آیت الکرسی کا پڑھنا بتلایا ہے، اور یہ آیت الکرسی اس کے فضائل کے اندر یہ اور دیگر احادیث موجود ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ آپ کو علی مرزا بڑا چنگا لگتا ہے نا کہ آپ کو بتایا کہ بریلویوں میں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھنے والے لوگ، یعنی اس کو فلاں فلاں کہنے والے لوگ، تو علی مرزا سے آپ کو ہو گیا پیار۔ تو میں کہتا ہوں آج سے آپ شیطان سے بھی پیار کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آیت الکرسی کا پڑھنا یہ ابلیس نے بتایا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے یہ جھوٹا مگر بات یہ سچی کر گیا ہے کہ یہ قرآن کی ایک عظیم آیت ہے، اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔ اب کل سے آپ، بلکہ کل سے کیا ابھی وائس سنتے ہی آپ کہیں کہ جناب یہ شیطان نے آیت الکرسی پڑھنا بتلائی ہے، اور یہ تو جو ہے نا پھر شیطان بھی بڑا چنگا بندہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ شیطان کا احترام کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں پرے دفع کرو، لعنت پھٹے منہ اس کے اوپر، اسی طرح کہو گے نا؟ تو جو معاملہ ابلیس کا ہے وہی معاملہ علی مرزے کا ہے۔ علی مرزا جہلمی کرنے کو تو کوئی ایک بات ابلیس نے بھی اچھی کر دی تھی نا، کیا خیال ہے کہ نہیں کی تھی نا؟ اب اس وجہ سے ابلیس کا، شیطان کا کوئی رتبہ مقام آپ کے دل میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ میں کہتا ہوں سید صاحب بڑے پیار سے، جیسے ابلیس کے لیے کوئی عزت و احترام نہیں ہے، کوئی رتبہ اور مقام نہیں ہے، یہ میں 4 ورڈ استعمال کر گیا ہوں، عزت احترام رتبہ مقام، عزت احترام رتبہ مقام جیسے ابلیس کے لیے نہیں ہے، اسی طرح علی مرزا جہلمی کے لیے نہیں ہے، تب تک کہ جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اور جتنا اس نے صحابہ کے خلاف اور جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اپنے کہے ہوئے پر وہ رجوع نہیں کرتا، اور اس زبان کو دھو کر جب تک کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گن نہیں گاتا، گیت نہیں گاتا، علی مرزے کی مثال ہو بہو وہی ہے جو شیطان کی ہے، کہ شیطان نے بھی آیت الکرسی بتا دی تھی نا۔ آپ کو تو اتنا پتہ چلا نا کہ لا الہ الا اللہ یہ فلاں فلاں پڑھتے ہیں، یعنی کتابوں کی حد تک لکھا ہوا ہے۔ تو آیت الکرسی تو اپنی جگہ پر بہت عظیم چیز ہے، ہاں، اسی میں اسم اعظم ہے اور اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ تو جیسے شیطان کا ادب و احترام رتبہ مقام نہیں ہے، اور ہم شیطان کو گمراہ سمجھتے ہیں، جہنم کا ایندھن سمجھتے ہیں، جو نبی کے صحابہ پر بھونکے گا، خمینی کے ساتھ کردار ادا کرے گا، اس کے لیے نہ ادب و احترام ہے نہ رتبہ مقام ہے، اور جو ایسے شیطان بندے کو فالو کرے گا،
اور محبت کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ من احب قوما کان حشر معہم، علی مرزا کے یار علی مرزے کے ساتھ ہی ہوں گے، علی مرزے کے فالوور علی مرزے کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کی یہ بات کہ علی مرزا سے یہ پتہ چلا، یہ پتہ چلا ہے نا، تو شیطان سے تو پتہ چل رہا ہے، آیت الکرسی پتہ چلی ہے، ابن کثیر تفسیر احسن البیان ہاں اور دیگر، تو ابلیس سے بھی آیت الکرسی پتہ چلی ہے۔ آیت الکرسی کو چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اتنی بڑی بات شیطان کہہ گیا، اور آپ نے فرمایا جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا۔ تو کیا شیطان کے لیے کوئی رتبہ مقام ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہم روزانہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور لعنتی شیطان مردود شیطان کہتے ہیں نا، تو اتنی بڑی بات اس نے بتائی کہ چلو یار آج کے بعد من الشیطان الرجیم پڑھنا چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑیں گے، کیوں؟ شیطان ہے۔ اس کی ایک سچ بات کہنے سے اس کی شیطانیت میں کمی نہیں آ گئی۔ علی مرزا کا کچھ باتیں صحیح کہہ دینے سے، بریلوی دیوبندیوں وغیرہ کے حوالے سے، علی مرزا کی شیطانیت ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائی میں نے آپ کو بڑے واضح طور پر بتا دیا، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور علی مرزا کے جھانسوں سے باہر آ جاؤ، ورنہ جس کے دل میں بغض صحابہ ہوا، اللہ کی قسم وہ ناکام ہوا، وہ نامراد ہوا۔ صرف بات یہ ہے کہ علی مرزا کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، نظر آنے میں یہ علی مرزا ہے لیکن اس کے اندر خمینی موجود ہے۔ باہر سے ضرور شکل مختلف ہے، لیکن اس جیسے لوگوں کے اندر خمینی بیٹھا ہے۔ یہ ہو اسحاق جھال والا ہو، اس طرح کے لوگ، ان کے اندر شیطان موجود ہے۔ اب آپ وہ خمینی کہہ لیں، شیطان کہہ لیں، تقریباً سیم بن جائے گا۔